یہ قصہ 40 چوروں کا نہیں، یہ قصہ 4 درویشوں کا نہیں، یہ قصہ ہے سدرا، زینب، حلیمہ اور گلپرنہ کا، جن کے ساتھ ظلم تو ہوا مگر افسوس کہ انہیں انصاف نہ مل سکا۔ صدر عالی وقار، جب ہوا کے دوش لہراتی پھرتی گلپرنہ کی چیخیں سماعتوں سے ٹکراتی ہیں تو یہ سوال کرتی ہیں کہ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ صدر عالی وقار، اس ملک کا مستقبل یہ بیٹیاں تو نہیں جو کراچی کی سڑکوں پر دن دہاڑے قتل کر دی جاتی ہیں، کسی گلپرنہ کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کسی حلیمہ کو عباس پور کی سرزمین پر قتل کر دیا جاتا ہے، مگر یہ اندھا بہرا اور گھنگا قانون تاریخ پر تاریخ کھیلتا ہے، اور جب ہم انصاف کی خاطر ایوانوں کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بول کر 6 میل دور روک لیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی گاڑی گزر رہی ہے۔ صدر عالی وقار، نہ جانے کتنی ہی کلیاں یوں ہی مسل دی گئی، ہم نے ایک آہ بھری اور سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ جناب شیخ کے حجرے میں حاضری کے بعد مریض خاص کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ مریض خاص کی خودکشی۔ صدر عالی وقار، قرآن کو مردے بخشوانے کا نصاب اور خدا کو مسجد کی 4 دیواری تک قید رکھنے والے یہ لوگ جنسی زیادتی کو بدنامی کا نام دے کر جنسی زیادتی کرنے والے کے ہاتھ میں لائسنس تھما دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح طلاق کو کالا ٹیکا بتا کر شوہر کے ہاتھ میں ظلم کا لائسنس تھما دیا جاتا ہے، اور ہماری وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ظلم تو برداشت کرتی ہیں مگر شکوہ نہیں کرتی۔ صدر عالی وقار، زینب اور گلپرنہ جیسے واقعات کے بعد یہ عوام گلے پھاڑ کر ملزم کی سریعان پھانسی کا مطالبہ تو کرتی ہے، مگر کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ آئے روز یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے۔ صدر عالی وقار، امید ہے کہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے والے عورت کے حقوق اس کو لوٹا سکیں اور سمجھ سکیں کہ عورت کی چپ بھی ایک گہرا راز ہے۔ مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی، یشودا کی ہم جنس زلیخا کی بیٹی، پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی۔ تمام باقی